وہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ مینہا نے روتے ہوئے ارمان کو یقین دلانا چاہا۔ جھوٹ مت بولو، تم اسے اپنے سینے سے لگائے فیڈ کروا رہی تھی۔ تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ او گاڈ، میں اتنے عرصے سے ایک دھوکے باز لڑکی کے ساتھ رہا۔ مینہا کا پہلا نکاح وہاب سے ہوا تھا، جس نے رخصتی کے بنا ہی مینہا کو پریگننٹ کر دیا۔ اس کی ڈیتھ پہ مینہا کی ارمان سے شادی پہ وہ راز چھپا لیا گیا، پر ارمان آج سب جان گیا تھا۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ پلیز ارمان، میری بات سنیں، میں بے قصور ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ ارمان جو اس سے جنونی محبت کرتا تھا آج کچھ نہیں سن رہا تھا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا شہر گہری نیند کی آغوش میں تھا، مینہا اپنی بالکنی میں کھڑی آسمان پر چمکتے ادھورے چاند کو تک رہی تھی، بالکل اس کے اپنے نصیب کی طرح، جو ادھورا ہو کر بھی دنیا کی نظر میں مکمل تھا۔ اس کی زندگی کی کتاب کا وہ ایک ورق جس پر وہاب کا نام لکھا تھا، آج بھی اس کے سینے میں ایک تیکھی چبھن بن کر پیوست تھا۔ لیکن اب اس کی زندگی میں ارمان آ چکا تھا، ارمان جو اس سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا، جس کی دنیا مینہا کے گرد گھومتی تھی، مگر مینہا کا دل ہر وقت ایک انجانے خوف کی گرفت میں رہتا کہ اگر کبھی یہ ریت کا گھروندہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا تو مینہا کے کندھوں پر اپنی مضبوط گرفت جما دی۔ اس کی آنکھوں میں مینہا کے لیے وہی پرانی والہانہ محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے مینہا کے کان میں سرگوشی کی کہ مینہا، تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اکثر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے پاس ہو کر بھی کہیں دور ہو۔ تمہاری ان اداس آنکھوں میں کون سا راز چھپا ہے جو تم مجھ سے بانٹنا نہیں چاہتی؟ مینہا تڑپ کر ارمان کی طرف مڑی اور زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولی کہ کچھ بھی تو نہیں ارمان، بس ذرا طبیعت بوجھل ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ ارمان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم مسکراہٹ کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا ہوا ہے، جو جلد ہی ان کی زندگیوں کو تہس نہس کرنے والا ہے۔ اگلے دن مینہا نے اپنی بڑی بہن آپی کے گھر جانے کی ضد کی۔ ارمان نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے دی، حالانکہ وہ حیران ہوتا تھا کہ مینہا اپنی آپی کی چھوٹی بیٹی عنایا سے ملنے کے لیے اتنی بے چین کیوں رہتی ہے، جیسے اس بچی کی سانسیں مینہا کے وجود سے جڑی ہوں۔ مینہا جب آپی کے گھر پہنچی تو عنایا کو دیکھتے ہی اس کی ممتا تڑپ اٹھی۔ اس نے بھاگ کر بچی کو گلے سے لگایا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ آپی نے اسے کچن سے ہی ٹوکا کہ مینہا ذرا احتیاط کرو، تمہارے میاں کو ذرا بھی شک ہوا تو سب برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ بچی اب میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ مینہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کڑوا سچ اسے عمر بھر نگلنا ہے۔ وہ اپنی ہی کوکھ سے جنمی بچی کو اپنی بیٹی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہاب سے اس کا نکاح تو ہوا تھا، مگر رخصتی سے پہلے ہی موت نے اسے چھین لیا تھا، اور اس معاشرے میں ایک بن بیاہی ماں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ دن ڈھل رہا تھا اور مینہا عنایا کو بہلانے میں مگن تھی کہ اچانک باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ارمان اسے سرپرائز دینے کے لیے آپی کے گھر پہنچ چکا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کا یہ سرپرائز اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بننے والا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اسے کمرے سے بچی کے رونے کی آواز آئی اور وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا جہاں مینہا موجود تھی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے مینہا عنایا کو اپنے سینے سے لگائے وہ عمل کر رہی تھی جو صرف ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ ارمان کا خون کھولنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی پاک دامن بیوی اسے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے مینہا کا نام پکارا اور مینہا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، جیسے اس کی موت کا پروانہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ ارمان کی گرجدار آواز نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے مینہا کے ہاتھ سے بچی کو جھٹکا اور اس کے چہرے پر اپنی نفرت آمیز نظریں گاڑ دیں۔ مینہا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس لفظ نہیں تھے، وہ بس ارمان کے قدموں میں گر گئی۔ لیکن ارمان کا غصہ اب ساتوں آسمان کو چھو رہا تھا۔
وہ شخص جو کل تک منہا کے قدموں میں پچھتا تھا آج اسے کچی لہر کی طرح بہا دینے پر تلا تھا۔ کون ہے یہ بچی؟ اور تم اسے فیڈ کیوں کروا رہی تھی منہا؟ جواب دو مجھے، ورنہ میں آج یہاں سب ختم کر دوں گا۔ ارمان کی چیخ نے منہا کی ہمت جواب دے دی۔ سچ کی گھڑی آ چکی تھی، مگر یہ سچ ارمان کے لیے زہر بننے والا تھا۔ ارمان کی گرجدار آواز منہا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ فرش پر ڈھیر ہوئی ارمان کے جوتوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے آنسو گر کر جذب ہو رہے تھے۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے منہا کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کر کے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں لگی غصے کی آگ منہا کے وجود کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ بولو منہا، خاموش کیوں ہو؟ یہ کس کا گناہ ہے جسے تم اپنے سینے سے لگائے چھپا رہی ہو؟ کیا میں اتنا اندھا تھا کہ تمہاری معصومیت پر یقین کر بیٹھا؟ ارمان کا ہر لفظ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ منہا نے کانپتے لبوں سے ارمان کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ آپی بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں اور ارمان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگیں کہ ارمان بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات سنیں۔ مگر ارمان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور چیخ کر بولا کہ آپی، آپ بھی اس جھوٹ میں برابر کی شریک ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منہا اس بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ ایک بن بیاہی یا بے اولاد عورت کے سینے میں ممتا کا یہ چشمہ کیسے پھوٹ سکتا ہے جب تک وہ اس بچے کی ماں نہ ہو؟ منہا نے ہمت جمع کی اور روتے ہوئے چلائی کہ ارمان، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، یہ آپی کی ہی بیٹی ہے، میں بس اسے چپ کروا رہی تھی۔ ارمان نے زوردار قہقہ لگایا جس میں دکھ اور طنز چھپا تھا۔ وہ منہا کے چہرے کے قریب جھکا اور دھیمے مگر شفاف لہجے میں بولا کہ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے منہا، اب میں تمہاری ایک بات پر بھی یقین نہیں کروں گا۔ میں آج اس بچی کا DNA کرواؤں گا، اور اگر میرا شک سچ نکلا تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی چوک پر ذلیل کروں گا۔ منہا کا دم گھٹنے لگا، اسے لگا جیسے سچ کی دیوار اب اسے کچل دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ مزید چھپانا ممکن نہیں۔ وہ ارمان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سسکیاں بھرتے ہوئے بولنے لگی کہ ارمان، یہ بچی میری ہی ہے، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارمان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جو منہا کو مارنے کے لیے اٹھا تھا فضا میں ہی رک گیا۔ منہا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ماضی کی وہ گرد آلود پرتیں کھولنا شروع کی کہ کس طرح وہاب کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ نکاح جو صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے تک محدود رہا، کیونکہ رخصتی سے پہلے ہی وہاب کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ ارمان ساکت کھڑا سن رہا تھا کہ کس طرح ایک لڑکی نے اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کو معاشرے کی نظروں سے بچانے کے لیے اپنی بہن کے حوالے کر دیا اور خود ایک کنواری بن کر ارمان کی زندگی میں آ گئی۔ ارمان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کی روح نکالی ہو۔ اسے منہا کی مجبوری سے زیادہ اس کا دھوکہ بڑا لگ رہا تھا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب وہ منہا پر اندھا یقین کرتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ منہا نے اسے صرف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے قریب رہ سکے۔ ارمان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس نے نفرت سے منہا کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے صرف ایک مہرہ سمجھا منہا، تم نے یہ نہیں سوچا جب مجھے اس غلاظت کا پتہ چلے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ تم نے ایک مرد کے غرور اور اس کی محبت کا جنازہ نکال دیا۔ ارمان نے اپنا سر تھام لیا، اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ منہا پیچھے سے پکاری، ارمان میری بات سنیں، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے۔ مگر ارمان مڑا نہیں۔ اس نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا کہ جس محبت کی بنیاد اتنے بڑے جھوٹ پر ہو وہ محبت نہیں، سراسر دھوکہ ہے، اور میں ارمان ملک ایک دھوکے باز عورت کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ ارمان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز منہا کے دل کے ٹوٹنے کی آواز ثابت ہوئی۔ وہ وہیں صحن میں گر گئی جبکہ ارمان سڑکوں پر دیوانہ وار گاڑی دہرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر جائے یا اپنی زندگی ہی ختم کر لے، کیونکہ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی کا مرکز بنایا تھا وہی اس کی سب سے بڑی دشمن ثابت ہوئی۔ ارمان کی گاڑی کی فضا میں دم توڑ چکی تھی، مگر منہا کے کانوں میں اب بھی اس کے نفرت بھرے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ساکت اور جامد فرش پر بیٹھی جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ آپی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن منہا کی نظریں اس دہلیز پر جمی تھیں جہاں سے ارمان اسے جیتے جی مار کر جا چکا تھا۔ آپی نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا کہ منہا، ہوش کرو، اب ہمیں آگے کا سوچنا ہے۔ ارمان غصے میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر منہا کے لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا اور وہ تھا ارمان۔
اسے اپنی بیٹی کی فکر بھی تھی، مگر ارمان کی وہ نظریں اسے اندر تک چیر گئیں جن میں کل تک اس کے لیے پرستش تھی اور آج صرف غلاظت کا احساس تھا۔ ادھر ارمان اپنے گھر پہنچا تو ہر چیز اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے غصے میں کمرے کی تمام چیزیں بکھیر دیں اور دیوار پر لگی ان کی شادی کی تصاویر ارمان نے ایک ہی وار میں پاش پاش کر دی۔ شیشے کی کچیوں نے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیا، مگر اسے اپنے دل کے زخم، اس جسمانی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اس کی ماں کمرے میں بھاگتی ہوئی آئیں اور ارمان کی حالت دیکھ کر دہل گئیں۔ ارمان، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اور منہا کہاں ہے؟ ارمان نے ایک وحشیانہ ہنسی اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا کہ ماں، جس لڑکی کو آپ اس گھر کی عزت بنا کر لائی تھی وہ تو کسی اور کے گناہ کی نشانی سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ ارمان کی ماں کا رنگ پھک پڑ گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنی معصوم دکھنے والی منہا ایسا کر سکتی ہے۔ ارمان نے اپنی ماں کو سارا سچ اگل دیا، لیکن اس کے لہجے میں منہا کی مجبوری کے لیے ذرا بھی جگہ نہ تھی۔ وہ صرف اسے دھوکے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ دوسری طرف منہا کی آپی نے ارمان کے فون پر لگاتار کالز کی تاکہ اسے وہاب کے نکاح نامے اور حقیقت کے بارے میں بتا سکیں، مگر ارمان نے اپنا فون دیوار پر دے مارا۔ وہ اب کچھ سننا نہیں چاہتا تھا، اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا۔ رات بھر منہا اپنی بیٹی عنایا کو سینے سے لگا کر روتی رہی، وہ بچی جو اپنی ماں کے آنسوؤں سے بے خبر تھی، منہا کی گود میں پرسکون سو رہی تھی۔ منہا نے سوچا کہ شاید صبح ہونے تک ارمان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ ایک بار اسے صفائی کا موقع دے۔ لیکن صبح ارمان خود نہیں آیا، بلکہ اس کا وکیل ایک لفافہ لے کر منہا کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لفافہ نہیں تھا بلکہ منہا کی موت کا پروانہ تھا۔ اس میں طلاق کے کاغذات نہیں تھے، بلکہ ارمان کی طرف سے ایک سخت قانونی نوٹس تھا جس میں اس نے منہا پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور اسے اپنے گھر واپس آنے سے منع کر دیا۔ منہا کی ساس نے بھی فون کر کے اسے سخت سزا سنائی اور کہہ دیا کہ ہمارے گھر کے دروازے تم جیسی لڑکی کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ منہا کو ایسا لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے ہوں اور وہ جس چھت کے لیے اپنی ممتا چھپا کر بیٹھی تھی وہی چھت اس سے چھین لی گئی۔ اب منہا کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ خاموشی سے یہ ظلم سہ لیتی یا پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر اس معاشرے اور ارمان کی نفرت کا مقابلہ کرتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ مزید نہیں روئے گی۔ اسے عنایا کو اٹھایا اور اپنی آپی سے کہا کہ باجی، میں اب ارمان کے پاس خود جاؤں گی، اسے دکھاؤں گی کہ میں کوئی گنہگار نہیں بلکہ ایک مجبور ماں تھی۔ لیکن ارمان کا جنون اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ تو بس اس آگ میں جل رہا تھا جس میں منہا کو بھی جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ ارمان اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ منہا کو ایسی سزا دے گا کہ وہ اپنی زندگی کی دعا مانگے گی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا جب ایک عورت اور خاص کر ایک ماں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ ارمان نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ایک عزم کے ساتھ عنایا کو آپی کی گود منہا نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ایک عزم کے ساتھ عنایا کو آپی کی گود میں دیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر اسے ارمان کے سامنے کھڑے ہونا تھا، اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ کوئی بازارو عورت نہیں بلکہ ایک باعزت نکاح میں رہنے والی بیوہ ہے جس نے صرف حالات کے جبر تلے یہ سچ چھپایا تھا۔ وہ جیسے ہی ارمان کے گھر پہنچی، گیٹ پر موجود گارڈز نے اسے روک دیا۔ ارمان کے حکم کے مطابق اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ منہا کی آنکھوں میں تپش ابھری اور وہ وہیں سڑک پر کھڑی ہو کر ارمان کا نام پکارنے لگی۔ ارمان جو اوپر بالکنی میں کھڑا تلخی سے اپنے زخم بھرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس کی آواز سن کر نیچے آیا۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور آنکھیں خون آلود۔ جیسے ہی وہ منہا کے سامنے آیا، اس نے ایک طنزیہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ آپ یہاں کیا لینے آئی ہو منہا؟ کیا ابھی بھی کوئی جھوٹ باقی رہ گیا ہے، یا اپنے اس ناجائز رشتے کے لیے مجھ سے ہمدردی کی بھیک مانگنے آئی ہو؟ منہا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ وہ تڑپ کر بولی، ارمان، ناجائز مت کہیں، خدا کا خوف کریں، وہاب سے میرا نکاح ہوا تھا، یہ رہے وہ کاغذات۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامہ ارمان کی طرف بڑھایا، مگر ارمان نے وہ کاغذات پکڑے اور منہا کی آنکھوں کے سامنے ان کے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ نکاح ہوا تھا یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، غرض اس بات سے ہے کہ تم نے مجھے 1 سال تک اندھیرے میں رکھا۔ تم ہر رات میرے پہلو میں سوتی تھیں اور تمہارے دماغ میں اس بیٹی اور اس مرد کا عکس ہوتا تھا۔ تم نے میری محبت کی توہین کیا منہا۔ ارمان کا لہجہ اتنا صفاق تھا کہ منہا کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس نے ارمان کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارمان، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے، میں تو ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
ارمان نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ تمہاری بیٹی؟ وہ بیٹی جو تمہارے جھوٹ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ منہا، تم جیسی عورتیں محبت نہیں کرتی، صرف سودا کرتی ہیں۔ تم نے میری شرافت کا سودا کیا۔ اسی وقت ارمان کی ماں بھی باہر نکل آئیں اور انہوں نے منہا کو دھکے دے کر باہر نکالنے کا حکم دیا۔ لے جاؤ اپنی اس نحوست کو یہاں سے، میری بیٹیوں کے نصیب جل جائیں گے تمہارا سایہ بھی ان پر پڑا تو۔ منہا بے بسی سے ارمان کو دیکھتی رہ گئی جو اب مڑ کر واپس گھر کے اندر جا رہا تھا۔ اس نے آخری بار پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ منہا سڑک کے بیچوں بیچ بکھرے ہوئے اپنے نکاح نامے کے ٹکڑوں کو سمیٹنے لگی۔ اس کی انگلیاں سڑک کی تپش سے جل رہی تھیں، مگر وہ ان کاغذوں کو سمیٹ رہی تھی جیسے اپنی آبرو بچا رہی ہو۔ اسے احساس ہوا جس ارمان کو وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتی تھی وہی آج اس کے لیے سب سے بڑا جلاد بن چکا تھا۔ وہ خالی ہاتھ ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ واپس آپی کے گھر پہنچی تو وہاں ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ ارمان نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے منہا کی آپی کے شوہر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اگر منہا اس گھر میں رہی تو وہ ان کا کاروبار تباہ کر دے گا۔ منہا نے اپنی بہن کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اس کے لیے یہاں بھی جگہ نہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو اٹھائے اس گھر سے نکل کھڑی ہوئی، بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی سہارے کے۔ ارمان نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر منہا کی تصویر کو آگ لگا دی، مگر جیسے جیسے تصویر جل رہی تھی ارمان کا اپنا دل بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے منہا سے بدلہ لے لیا، مگر حقیقت میں وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکا تھا۔ شہر کی سڑکیں رات کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور آسمان سے گرتی ہلکی بوندیں منہا کے رخساروں پر گر کر اس کے آنسوؤں میں شامل ہو رہی تھیں۔ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھری اور دوسرے ہاتھ سے سینے سے لپٹی ہوئی عنایا منہا کسی ہارے ہوئے لشکر کی طرح سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ اس کی بہن کے گھر کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے کیونکہ ارمان کی نفرت اب ایک آگ کی طرح منہا سے جڑے ہر رشتے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ منہا نے ایک بند دکان کے تھڑے پر پناہ لی اور عنایا کو اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ اسے سرد ہوا نہ لگے۔ بچی بھوک سے بلک رہی تھی مگر منہا کے پاس اسے دینے کے لیے سوائے اپنی ممتا کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے سوال کیا کہ کیا سچ چھپانے کی سزا اتنی ہولناک ہوتی ہے؟ دوسری طرف ارمان اپنے پرتعیش بیڈ روم میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس نے منہا کو گھر سے تو نکال دیا تھا مگر اس کے دماغ سے منہا کی وہ سسکیاں اور التجائیں نہیں نکل رہی تھیں۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آتا جب منہا اس کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی۔ ارمان نے غصے میں میز پر رکھا گلاس دیوار پر دے مارا۔ نہیں، وہ ایک دھوکے باز ہے۔ اس نے مجھے 1 سال تک کسی اور کی امانت کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رکھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مگر اس کے اندر کی محبت بار بار اسے ملامت کر رہی تھی کہ کہیں اس نے جلد بازی میں کسی معصوم پر ظلم تو نہیں کر دیا۔ صبح ہوتے ہی منہا نے ہمت جمع کی اور ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ایک تنہا عورت اور گود میں بچہ دیکھ کر ہر کوئی اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آخرکار اسے ایک بوڑھی عورت کے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر مل گیا جو خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ منہا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ارمان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، وہ محنت کرے گی اور اپنی بیٹی کو ایک باعزت مقام دلائے گی۔ اس نے کپڑے سینے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا ارادہ کیا، مگر ارمان کا جنون ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ منہا نے ایک بستی میں پناہ لی ہے تو اس نے وہاں پہنچ کر منہا کی زندگی مزید اجیرن کرنے کا سوچا۔ وہ اپنی کالی چمچماتی گاڑی میں اس تنگ گلی میں داخل ہوا جہاں منہا رہ رہی تھی۔ جب منہا نے ارمان کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے لگا شاید وہ اسے لینے آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ ارمان، کیا ماں مجھے لینے آئے ہیں؟ کیا آپ کو یقین آ گیا میں بے قصور ہوں؟ ارمان نے ایک حقارت بھری نظر منہا کے خستہ حلیے پر ڈالی اور ایک لفافہ اس کی طرف پھینکا۔ یہ تمہارے مہر کی رقم ہے منہا، میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم عدالت میں کھڑی ہو کر مجھ پر نان و نفقہ کا دعویٰ کرو۔ یہ لو اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ منہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رقم نہیں بلکہ اس کی محبت کا آخری کفن تھا۔ اس نے وہ لفافہ وہیں مٹی میں پھینک دیا اور ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ارمان ملک، مجھے آپ کے پیسوں کی نہیں، آپ کے اسمان کی ضرورت تھی جو آج آپ نے خاک میں ملا دیا۔ یاد رکھیں، جس دن آپ کو سچائی کا دراک ہوگا اس دن آپ اس مٹی میں بیٹھ کر مجھے ڈھونڈیں گے مگر میں آپ کو نہیں ملوں گی۔ ارمان کا دل اس کے لہجے کی کاٹ سے لرز گیا مگر اس کے انا نے اسے مڑنے نہ دیا۔ وہ گھر آ کر وہاں سے نکل گیا جبکہ منہا نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک چٹان جیسا عزم تھا۔
ارمان کی گاڑی کا دھواں فضا میں بکھر رہا تھا اور مینہا مٹی میں پڑے اس لفافے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی پاکیزہ محبت کی قیمت لگانے کے لیے پھینکا گیا تھا۔ اس نے وہ رقم نہیں اٹھائی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر آج اس نے ارمان کے دیے ہوئے ان ٹکڑوں پر گزارا کیا تو وہ کبھی اپنے سر اٹھا کر نہیں جی پائے گی۔ اس نے عنایا کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور اپنے کرائے کے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جہاں دیواروں سے گرتی پیڑیاں اس کی زندگی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ مینہا نے اسی رات سے کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی آپی کے دیے ہوئے چند زیورات جو اس کے پاس بچ گئے تھے انہیں بیچنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایک سلائی مشین خرید سکے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ دوسری طرف ارمان اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا تھا مگر اس کا ذہن فائز میں نہیں بلکہ مینہا کے ناقی الفاظ میں الجھا تھا کہ جس دن آپ کو سچائی کا ادراک ہوگا آپ اسی مٹی میں بیٹھ کر مجھے ڈھونڈیں گے۔ ارمان کے کانوں میں وہ جملہ کسی بد دعا کی طرح گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر حکم دیا مینہا پر نظر رکھی جائے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ مغرور لڑکی بغیر کسی سہارے کے کتنے دن نکال پاتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور مینہا نے دن رات ایک کر کے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں سوئی کی چبھن سے زخمی ہو جاتی، کمر میں شدید درد رہتا مگر جب وہ سوئی ہوئی عنایا کے معصوم چہرے کو دیکھتی تو اس کی ساری تھکن مٹ جاتی۔ ارمان کو روزانہ رپورٹ ملتی کہ مینہا اب محلوں سے نکل کر ایک عام مزدور عورت بن چکی ہے۔ اسے لگتا تھا مینہا ٹوٹ جائے گی اور واپس آ کر اس سے معافی مانگے گی مگر مینہا تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ایک شام ارمان کی ماں نے اسے ایک ایسی بات بتائی جس نے ارمان کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ انہوں نے بتایا ارمان کی چھوٹی بہن کے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ لوگ مینہا کے اسکینڈل کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ارمان کا غصہ اب ایک جنون میں بدل چکا تھا۔ اسے لگا مینہا نے نہ صرف اسے دھوکہ دیا بلکہ اس کے پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ وہ ایک بار پھر غصے کی حالت میں مینہا کے اس غریب کھانے پہنچا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ مینہا زمین پر بیٹھی ایک پرانی مشین پر کپڑے سی رہی تھی اور ساتھ ہی پنگھوڑوں میں لیٹی بچی کو پاؤں سے جھولا جھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی تھی مگر آنکھوں میں وہی وقار تھا۔ ارمان نے دروازہ زور سے لات مار کر کھولا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا مینہا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھ کر یہ ڈرامہ کر رہی ہو اور وہاں میرا خاندان تماشا بن گیا ہے۔ مینہا مشین روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ارمان کے آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ ارمان صاحب، تماشا میں نے نہیں آپ کے شک نے بنایا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی پر یقین رکھتے تو دنیا کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ آپ کی بہن کی طرف انگلی اٹھاتی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر مینہا کا بازو دبوچ لیا۔ یقین؟ کس چیز پر یقین کرتا؟ اس پر کہ تم کسی اور کی بیٹی کو چھپ کر دودھ پلا رہی تھی؟ مینہا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا اور پہلی بار دھاڑ کر بولی، ہاں پلاتی تھی کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، میرے نکاح سے پیدا ہوئی ہے۔ کیا ایک ماں کو اپنی بھوکی بچی کو فیڈ کروانے کے لیے بھی آپ جیسے سنگین انسان سے اجازت لینی ہوگی؟ ارمان نے غصے میں پاس پڑی مشین کو زوردار ٹھوکر ماری۔ مشین زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ مینہا کا واحد سہارا ذریعہ معاش ارمان نے ایک پل میں ختم کر دیا۔ ارمان نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں شہر میں سکون سے جینے نہیں دوں گا مینہا۔ تم نے میرا سکون چھینا ہے، اب میں تمہارا رزق چھین لوں گا۔ ارمان تو چلا گیا مگر مینہا ٹوٹی ہوئی مشین کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا اب اس کے پاس بچی کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ٹوٹی ہوئی سلائی مشین کے پرزے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور مینہا ان کرچیوں کو دیکھ رہی تھی جو صرف لوہے کے ٹکڑے نہیں بلکہ اس کی امیدوں کا جنازہ تھا۔ ارمان کی نفرت اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مینہا سے اس کا نوالہ تک چھین لینا چاہتا تھا۔ مینہا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے پرزوں کو سمیٹنا چاہا مگر اس کے حوصلے کی ڈوری بھی ٹوٹ رہی تھی۔ عنایا پنگھوڑے میں بھوک سے بلک رہی تھی۔ اس کی آواز مینہا کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ مینہا نے اسے گود میں اٹھایا اور چپ کروانے کی کوشش کی مگر خالی پیٹ بچہ صرف لوریوں سے نہیں سوتا۔ اس نے کمرے کے کونے کونے میں پیسے ڈھونڈے لیکن وہاں سوائے دھول کے کچھ نہ تھا۔ ارمان کا غرور جیت رہا تھا اور ایک ماں کی بے بسی ہار رہی تھی۔ مینہا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ وہ عنایا کو اٹھائی سرد رات میں باہر نکلی تاکہ کسی قریبی دکان سے ادھار پر دودھ کا ڈبہ لے سکے مگر ارمان کا خوف اس بستی کے ہر چھوٹے بڑے دکاندار کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ ارمان کے آدمیوں نے پہلے ہی سب کو خبردار کر دیا تھا کوئی بھی اس بدنام عورت کی مدد نہ کرے۔ مینہا جس دکان پر جاتی دکاندار نظریں پھیر لیتا یا اسے صاف انکار کر دیتا۔ مینہا کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی وقت وہاں سے ارمان کی گاڑی گزری۔ اس نے مینہا کو اس حالت میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل پسیچا مگر انا نے پھر سے سر اٹھا لیا۔ اس نے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کر کے مینہا کی طرف دیکھا جو اپنی بچی کو چادر میں لپیٹے سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ دیکھ لیا مینہا، یہ ہوتا ہے ارمان ملک سے ٹکر لینے کا انجام۔
ابھی بھی وقت ہے، اس بچے کو کسی یتیم خانے چھوڑ دو اور مجھ سے معافی مانگ کر کہیں دور چلی جاؤ، میں تمہارے جینے کا انتظام کر دوں گا۔ مینہا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں ارمان کے لیے اب صرف حقارت تھی۔ ارمان صاحب، جس دن میں نے اپنی بیٹی کو خود سے دور کیا، اس دن مینہا مر جائے گی، اور یاد رکھیں، اللہ جس کا رزق لکھتا ہے اسے بندے نہیں چھین سکتے۔ ارمان نے غصے میں گاڑی بھگا دی، مگر اس کے دماغ میں مینہا کا وہ نڈر چہرہ نقش ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اسے چین نہیں آ رہا تھا، اسے بار بار عنایا کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ مینہا کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنتا تھا، کیسے وہ کہتا تھا کہ ان کے بچے ارمان کی طرح ضدی ہوں گے، مگر آج وہی ضد ایک معصوم بچی کی جان لینے پر تلی تھی۔ ادھر مینہا کی اس بوڑھی مکان مالکہ نے دیکھ لیا، اس کا دل پگھل گیا، اور اس نے چھپ کر مینہا کو تھوڑا سا دودھ اور کچھ رقم دی تاکہ وہ بچی کا پیٹ بھر سکے۔ مینہا نے اس عورت کے ہاتھ چوم لیے، اسے لگا جیسے اندھیرے میں کوئی روشنی مل گئی ہو۔ اگلی صبح مینہا نے ایک نیا عزم کیا۔ اسے پتہ چلا شہر کے ایک بڑے کارخانے میں مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی پہچان چھپا کر وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھاری بوجھ اٹھائی، گرمی میں پسینے سے شرابور رہتی، مگر شام کو جب وہ عنایا کے لیے دودھ اور دوا لے کر گھر لوٹتی تو اسے لگتا کہ وہ جیت گئی ہے۔ ارمان کو جب پتہ چلا کہ مینہا نے فیکٹری میں مزدوری شروع کر دی ہے تو اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ نازک اندام مینہا جو پھولوں کی طرح رہتی تھی اب پتھر ڈھو رہی ہے۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور ایک نامعلوم سا خوف بھی۔ اسے لگا مینہا اسے چیلنج کر رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ خود اس فیکٹری جائے گا اور مینہا کو وہاں بھی ذلیل کرے گا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہاں قدرت نے اس کے لیے ایک اور بڑا سبق تیار کر رکھا ہے۔ فیکٹری کے گیٹ پر جب ارمان کی نظر پسینے میں تر مینہا پر پڑی جو ایک وزنی کارٹن اٹھائے جا رہی تھی تو ارمان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی کیونکہ مینہا کی کمر پر بندھی چادر میں وہی بچی عنایا سو رہی تھی۔ فیکٹری کے شور و گل اور مشینوں کی گرجدار آوازوں کے بیچ ارمان ساکت کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مینہا جس کے ہاتھوں میں کبھی ارمان نے سونے کے کنگن پہنائے تھے، آج انہی ہاتھوں سے لکڑی کے بھاری کرپٹ اٹھا رہی تھی، اور اس کی کمر پر چادر کی جھولی میں عنایا سو رہی تھی جو ہر تھوڑی دیر بعد مشینوں کے شور سے کسمسا کر جاگ جاتی۔ ارمان کے پیر جیسے زمین میں گھڑ گئے۔ اس کے انا کا وہ بلند و بالا مینار، اس کے زوم میں اس نے مینہا کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ آج ممتا کے اس عظیم منظر کے سامنے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ مینہا نے جیسے ہی ماتھے سے پسینہ پونچھنے کے لیے سر اٹھایا، اس کی نظر سامنے کھڑے ارمان پر پڑی۔ ارمان کی قیمتی گاڑی اور اس کا مہنگا لباس اس گردآلود فیکٹری میں ایک اجنبی کی طرح لگ رہے تھے۔ مینہا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانا درد لہرایا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں پھیر لیں جیسے ارمان اس کے لیے اب کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ ارمان غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں مینہا کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کھینچا۔ یہ کیا تماشا ہے مینہا؟ کیا اب تم ارمان ملک کی عزت کا جنازہ اس فیکٹری کے مزدوروں کے سامنے نکالو گی؟ ایک بار کہہ دیا ہوتا میں تمہیں پیسے دے دیتا، مگر یہ مزدوری، یہ بوجھ۔ ارمان کا لہجہ کٹ رہا تھا جیسے وہ خود یقین دلا رہا ہو خود کو جیسے مینہا کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مینہا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری قوت سے بولی، عزت؟ ارمان صاحب، عزت تو آپ اسی دن نیلام کر چکے تھے جب آپ نے بیوی پر ایک بازارو عورت کی طرح تہمت لگائی۔ یہ مزدوری تو میرا فخر ہے کیونکہ یہ رزق حلال ہے، یہ آپ کے ان پیسوں کی طرح نہیں جو آپ نے مہر کے نام پر مٹی میں پھینکے تھے۔ اسی دوران عنایا نے زور زور سے رونے لگی۔ اسے شدید گرمی اور بھوک ستا رہی تھی۔ مینہا نے کریٹ زمین پر رکھا اور بچی کو سینے سے لگا کر بہلانے لگی۔ ارمان نے پہلی بار غور سے عنایا کے چہرے کو دیکھا۔ اس معصوم کی رنگت، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، ارمان کو ایسا لگا جیسے وہ اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہو۔ اسے وہاب کا نام یاد آیا تو اس کا خون پھر سے کھولنے لگا۔ جس مرد کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا، آج وہ کہاں ہے؟ کیوں تمہیں اس حال میں چھوڑ گیا؟ مینہا نے ایک سردا بھری اور بولی، وہ جہاں بھی ہے اللہ کے پاس ہے، مگر وہ آپ کی طرح سنگ دل نہیں تھا۔ اس نے مجھے نکاح کا مان دیا تھا اور میں نے اسے مان کی لاج رکھنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ارمان نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، نکاح نامے کے وہ کاغذ تو اب راکھ ہو چکے مینہا، اب تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مینہا نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ثبوت میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، اور جس دن وہ آپ کی آنکھوں سے پٹی ہٹائے گا اس دن آپ اپنی موت کی دعا مانگیں گے۔ ارمان وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے دور نکل آیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا وہ جہاں بھی جا رہا ہے عنایا کے رونے کی آواز اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا اور اپنے پرانے درازوں کو ٹٹولنے لگا۔ اسے وہاب کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تھیں۔
اسے اپنی اس بے چینی کا جواب چاہیے تھا جسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف فیکٹری کے مینیجر نے ارمان کے خوف سے مینہا کو کام سے نکال دیا۔ مینہا کے پاس اب نہ چھت تھی، نہ کام اور نہ ہی اگلی وقت کی روٹی کے پیسے۔ وہ فیکٹری کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے میرے رب، تو نے اس معصوم کو بھیجا ہے، اب تو ہی اس کا راستہ بھی بنا۔ ٹھیک اسی وقت ایک کالی گاڑی مینہا کے سامنے آ کر رکی، مگر یہ ارمان نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جو برسوں سے اس سچ کو دفن کیے بیٹھا تھا، اور آج قدرت نے اسے مینہا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ فیکٹری کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھی مینہا کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ سورج کی تمازت اور گرد و غبار نے اس کے چہرے کی رنگت چھین لی تھی، مگر عنایا کی بھوک اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف تھی۔ اسی لمحے جو کالی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اس میں سے ایک درمیانی عمر کا سنجیدہ سا شخص باہر نکلا، جو وہاب کا چھوٹا بھائی حماد تھا، جو برسوں پہلے ملک چھوڑ کر جا چکا تھا اور اب وہاں کی برسی پر واپس آیا تھا۔ حماد نے جب فٹ پاتھ پر بیٹھی خستہ حال مینہا کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھابی، مینہا بھابی، آپ یہاں اس حال میں؟ مینہا نے سر اٹھایا تو حماد کو پہچان کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے لگا جیسے اندھیری غار میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ حماد نے مینہا کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ بھابی، مجھے سب معلوم ہوا کہ بھائی کے جانے کے بعد آپ پر کیا گزری۔ ارمان ملک نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ سراسر ظلم ہے، میں آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مینہا نے سسکتے ہوئے اسے عنایا کے بارے میں بتایا، کیسے اس نے اسے اپنی آپی کی بیٹی بنا کر پالا تھا تاکہ اسے معاشرے کی گندی نظروں سے بچا سکے۔ حماد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسے مینہا کو یقین دلایا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ دوسری طرف ارمان اپنے کمرے میں قید تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب مینہا فیکٹری میں بوجھ اٹھا رہی تھی۔ اسے اپنی کہی ہوئی ہر بات ایک تیر کی طرح اپنے ہی سینے میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو فون کیا اور حکم دیا کہ مینہا کہاں ہے، اس کا پتہ کرواؤ، لیکن جواب ملا کہ مینہا فیکٹری سے جانے کے بعد کہیں غائب ہو گئی ہے اور اس کا کرائے کا کمرہ بھی خالی پڑا ہے۔ ارمان کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ وہ رات بھر شہر کی سڑکوں پر اپنی گاڑی دوڑاتا رہا، ہر اس جگہ گیا جہاں مینہا کے ہونے کا امکان تھا، مگر مینہا کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ارمان کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، اس دھوکے باز لڑکی کو بھول جاؤ، وہ اسی لائق تھی، مگر ارمان نے پہلی بار اپنی ماں کو تلخ لہجے میں جواب دیا، ماں اگر وہ دھوکہ باز تھی تو اسے تڑپنا چاہیے تھا، وہ اتنے وقار کے ساتھ بوجھ کیسے اٹھا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں مجھ سے بھیک مانگنے کی تڑپ کیوں نہیں تھی؟ حماد مینہا کو ایک محفوظ اپارٹمنٹ میں لے گیا اور اسے وہ تمام ثبوت دکھائے جو وہاب نے مرنے سے پہلے ایک ڈائری میں لکھے تھے۔ وہاب کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور اس نے اس ڈائری میں مینہا کے ساتھ اپنے نکاح اور اس کے حاملہ ہونے کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا تھا۔ حماد نے کہا کہ بھابی، یہ ڈائری اور میرے پاس موجود وہاب کے DNA ریکارڈز ارمان ملک کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہوں گے۔ مینہا نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا جیسے وہاب کی روح اسے ہمت دے رہی ہو، لیکن وہ اب ارمان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ ارمان کی حالت یہ تھی کہ وہ پاگلوں کی طرح مینہا کی آپی کے گھر پہنچ گیا اور وہاں جا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کہاں ہے وہ؟ تم سب نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ آپی نے روتے ہوئے کہا کہ ارمان، تم نے اسے گھر سے نکال اس کا رزق چھینا، اب اسے سکون سے جینے دو۔ ارمان نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا۔ سکون؟ جب تک میں اسے اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ارمان اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا جب اس کا ملازم ایک لفافہ لے کر آیا۔ صاحب کو یہ دے کر گیا ہے۔ ارمان نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر وہاب کی ڈائری کے چند صفحات کی فوٹو کاپی اور ایک میڈیکل رپورٹ تھی جس میں واضح لکھا تھا عنایا وہاب ہی کی بیٹی ہے اور مینہا نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے بلندی سے پتھروں پر پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے سسکتے ہوئے مینہا کا نام پکارا، مگر اب مینہا اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ ہتھیار ہاتھ میں موجود وہ کاغذات اس کے گناہ کے فرد جرم بن چکے تھے۔ وہ ان صفحات کو بار بار پڑھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہر لفظ ارمان کے کردار پر ایک تماچا تھا۔ وہاب کی ڈائری کا وہ جملہ کہ مینہا تم میری وہ امانت ہو جسے میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، ارمان کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گیا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے مینہا کو دھکے دے کر گھر سے نکالا۔
اسے وہ سرد سڑک یاد آئی جہاں مینائی سے اپنی بیٹی کو چھپانے بھیک نہیں بلکہ اپنے حق کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ارمان تڑپ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا وہ غرور، وہ انا، وہ مردانگی جس پر اسے ناز تھا، آج خاک میں مل چکی تھی۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں کمرے میں بھاگتی ہوئی آئیں، لیکن ارمان نے انہیں ان کاغذوں کی طرف اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، ماں ہم نے ایک ولی صرف لڑکی کو بازاروں کہا، ہم نے اپنے گھر کی برکت کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ ارمان کی ماں جب وہ حقیقت پڑھی تو ان کی زبان بھی گنگ ہو گئی۔ وہ پچھتاوے کی دلدل میں ارمان سے زیادہ گہری اتر گئیں۔ اگلی صبح ارمان کسی پاگل کی طرح منہا کو ڈھونڈنے نکلا۔ اس نے شہر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ اس نے ان تمام جگہوں پر خاک چھانی جہاں اس نے منہا کو ذلیل کیا۔ وہ اس فیکٹری میں گیا اور مینیجر کا گریبان پکڑ کر چلایا، کہاں گئی وہ عورت؟ مگر مینیجر کے پاس سوائے معافی کے کچھ نہ تھا۔ ارمان کو احساس ہوا کہ منہا اب اس کی زندگی سے ہی نہیں بلکہ اس کی دسترس سے بھی باہر جا چکی ہے۔ ادھر حماد کی محفوظ اپارٹمنٹ میں منہا اب کافی پرسکون تھی۔ حماد نے اسے یقین دلایا وہ اسے اور عنایا کو ملک سے باہر لے جائے گا جہاں کوئی اور ان پر تہمت نہیں لگائے گا، مگر منہا کا دل اب بھی ایک شخص کے لیے تڑپ رہا تھا جس نے اسے سب سے گہرا زخم دیا۔ وہ عنایا کو دیکھ کر اکثر سوچتی کہ کیا کبھی ارمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ حماد نے ارمان کو ایک گمنام کال کی اور اسے ایک پرانے کیفے میں بلایا، اور ارمان جب وہاں پہنچا تو حماد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حماد نے ارمان کے سامنے وہاب کا اصل نکاح نامہ رکھا اور بڑی سرد مہری سے کہا، ارمان ملک، تم نے منہا کی عزت نہیں اچھالی، تم نے اپنی محبت کا قتل کیا۔ وہاب بھائی کا خون سفید نہیں تھا اور منہا کا کردار شیشے کی طرح صاف ہے۔ ارمان نے حماد کے ہاتھ پکڑ لی اور گڑ گڑا کر بولا، حماد مجھے ایک بار منہا سے ملوا دو، میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر جان دے دوں گا۔ مگر حماد نے نفرت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، وہ تم سے بہت دور جا چکی ہے، اب تمہارا پچھتاوا ہی تمہارا ساتھی ہے۔ ارمان وہی سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس کے گناہوں کو دھو نہیں سکتے تھے۔ اسی رات ارمان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک پریس کانفرنس بلائی اور پورے شہر کے سامنے منہا کی بے گناہی کا اعلان کیا۔ اسے اپنی تمام جائیداد کا ایک بڑا حصہ عنایا کے نام کر دیا، مگر یہ سب بھی اسے وہ سکون نہیں دے پا رہا تھا جسے منہا کی ایک جھلک سے مل سکتا تھا۔ ارمان نے اپنے وکیل کو طلاق کے کاغذات پھاڑ کر پھینکتے ہوئے کہا کہ رشتہ اللہ جوڑتا ہے اور میں یہ رشتہ اب اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا، چاہے منہا مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ ارمان کی پریس کانفرنس نے پورے شہر میں کھلبلی مچا دی۔ جس نے بھی سنا وہ ارمان کے پچھتاوے اور منہا کی پاک دامنی کی گواہی پر حیران رہ گیا۔ لیکن ارمان کے لیے یہ شہرت، یہ صفائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسے تو بس منہا چاہیے تھی۔ وہ اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا جس کی آنکھیں ہر لمحہ دروازے پر جمی رہتی، شاید منہا اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے واپس آ جائے۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں اسی بستی کی گلیوں میں جا کر بیٹھ جاتا جہاں منہا نے مزدوری کی تھی۔ وہ اس ٹوٹی ہوئی سلائی مشین کے پرزوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا اور زاروں قطار ہوتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے ان پرزوں میں اب بھی منہا کے پسینے اور اس کی مشقت کی خوشبو باقی ہے۔ ارمان کی ماں اس کی حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بار بار کہتی، بیٹا خود کو سنبھالو، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر ارمان تڑپ کر جواب دیتا کہ ماں اللہ تو معاف کر دے گا، پر کیا وہ منہا مجھے معاف کرے گی جس کے رزق پر میں نے لات ماری تھی؟ دوسری طرف منہا اب حماد کے ساتھ ملک چھوڑنے کی تیاریوں میں تھی۔ حماد نے اس کی اور عنایا کے پاسپورٹ اور ویزا کا انتظام کر لیا تھا۔ منہا جب اپنے پرانے گھر کے سامان کو سمیٹ رہی تھی تو اسے وہ چھوٹا سا پنگوڑا ملا جس میں عنایا سوتی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے ارمان نے اسے ٹھوکر ماری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار ان آنسوں میں کمزوری نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اب اس شخص کے سائے سے دور جا رہی تھی جس نے اسے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ حماد نے اسے بتایا کہ بھابھی ارمان نے میڈیا کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور وہ اب آپ کا دیوانہ وار ڈھونڈ رہا ہے۔ منہا نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، حماد کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج لفظوں سے نہیں ہوتا۔ ارمان نے مجھ پر نہیں بلکہ میری ممتا پر وار کیا اور ممتا کبھی اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتی۔ ارمان کو جب پتہ چلا حماد منہا کو لے کر ایئرپورٹ جا رہا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے ٹریفک کے قوانین کے پرواہ کیے بغیر گاڑی دھرائی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر آج منہا چلی گئی تو اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں منہا اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دور سے ارمان بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور کپڑے گرد سے ہٹے ہوئے تھے۔ سیکورٹی گارڈ نے ارمان کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ چلاتا رہا، منہا ایک بار میری بات سن لو، مجھے طلاق مت دو، مجھے اپنی سزا دے دو مگر مجھ سے دور مت جاؤ۔ منہا نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ارمان کے لیے اب غصہ نہ تھا نہ پیار، صرف ایک خاموشی تھی جو ارمان کے وجود کو چیر رہی تھی۔ ارمان نے گارڈ کی گرفت سے نکل کر منہا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ ایئرپورٹ کے سینکڑوں مسافروں کے سامنے ایک بکاری کی طرح ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ منہا میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہاری بیٹی کو ناجائز کہا، میں نے تمہیں سڑک پر لا کھڑا کیا، تم
چاہو تو مجھے مار لو، لیکن پلیز یہ ملک چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ایک موقع دو، میں عنایا کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ مینہا نے عنایا کو مضبوطی سے پکڑا اور ارمان کے قریب جا کر دھیمے سے لہجے میں بولی، ارمان سر، آپ مجھے طلاق دینے کی بات کی تھی نا، آج میں آپ کو طلاق نہیں دے رہی، بلکہ میں آپ کو آپ کے ضمیر کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ کو پچھتاوا ہی آپ کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر مینہا مڑی اور امیگریشن کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارمان وہیں فرش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو رہی ہو۔ جہاز اڑ چکا تھا اور ارمان خالی ہاتھ خالی دل ایئرپورٹ کے فرش پر تنہا رہ گیا۔ جہاز فضا میں بلند ہو چکا تھا اور ارمان ایئرپورٹ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا آسمان کی وسعتوں میں گم ہوتے اس سائے کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی زندگی کے تمام خوشیاں سوار تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے، ایک ایسی اذیت جس کا کوئی نام نہیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک وہیں بیٹھا رہا۔ لوگ اسے دیکھ کر گزر رہے تھے، کوئی اسے پہچان کر اسے گوشیاں کرتا تو کوئی اسے دیوانہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، مگر ارمان ملک اب ان سب باتوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو پورا بنگلہ اسے ایک قبرستان کی طرح لگنے لگا۔ ہر دیوار سے اسے مینہا کی سسکیاں اور عنایا کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ اس نے مینہا کے کمرے کا رخ کیا، جب بھی اس کی ہلکی سی خوشبو باقی تھی۔ اسے مینہا کا وہ دوپٹہ اٹھایا جو وہ جلدی میں چھوڑ گئی تھی اور اسے اپنے چہرے پر رکھ کر بچوں کی طرح بلک پڑا، مینہا میں جیت کر بھی ہار گیا، میری انا نے مجھے برباد کر دیا۔ اور ماں نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو وہ خود کو کوسنے لگی، کاش انہوں نے اس وقت ارمان کو روک لیا ہوتا، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک نئے ملک اور انجان شہر میں مینہا کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ ہما نے اسے ایک بہت ہی پیارے پرسکون گھر میں منتقل کر دیا جہاں کھڑکی سے باہر برف پوش پہاڑ نظر آتے، مگر مینہا کا دل ابھی بھی پاکستان کی ان گرم اور دھول بھری گلیوں میں اٹکا تھا جہاں اس نے اپنی ممتا کی جنگ لڑی تھی۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر عنایا کو دیکھنے لگتی، اسے لگتا شاید ارمان بھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا اور اسے غلاظت کے طعنے دے گا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھتی، مگر پھر عنایا کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اسے حوصلہ ملتا۔ ہما نے اسے مشورہ دیا وہ یہاں ایک بوتیک کھولے کیونکہ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ مینہا نے اس کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے ماضی کی یادوں سے پیچھا چھڑا سکے۔ اس نے محنت شروع کی، اس کے ڈیزائنر میں وہ درد اور احساس جھلکتا جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا۔ بہت جلد اس کا کام مشہور ہونے لگا، مگر کامیابی کی اس بلندی پر بھی وہ خود کو ادھورا محسوس کرتی۔ ارمان کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنا تمام کاروبار اپنے مینیجر کے حوالے کر دیا اور خود ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ دن بھر مینہا کے پرانی ویڈیوز اور تصاویر دیکھتا رہتا۔ اس نے ایک نئی عادت بنا لی، وہ ہر ہفتے اس بستی میں جاتا جہاں مینہا نے مزدوری کی تھی اور وہاں کے غریب بچوں میں کھانا اور کھلونے تقسیم کرتا، ہر بچی میں عنایا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن سے پتہ چلا مینہا جس کارخانے میں کام کرتی تھی وہ اب بکنے والا ہے۔ ارمان نے بغیر سوچے سمجھے وہ پوری فیکٹری خرید لی اور اس کا نام مینہا لیبر روم رکھ دیا جہاں مزدور عورتوں کے لیے مفت کھانا اور ان کے بچوں کے لیے نرسری کا انتظام کیا گیا۔ ارمان کو لگا شاید ان نیک کاموں سے اس کے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے، مگر اس کا دل جانتا تھا جب تک مینہا اسے معاف نہیں کرے گی اسے سکون نہیں ملے گا۔ دوسری طرف حماد کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔ بھابھی، ارمان ملک کے بارے میں ایک خبر ہے، وہ بہت بیمار ہے، اس نے اپنی وصیت میں سب کچھ عنایا کے نام کر دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ مینہا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس ٹوٹ کر گر گیا۔ نفرت کی وہ دیوار جو اس نے اتنی محنت سے کھڑی کی تھی اس میں ایک دراڑ پڑ چکی تھی۔ حماد کے لفظ مینہا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ ارمان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مینہا کا دل جو اب تک نفرت کی برف سے ڈھکا ہوا تھا اچانک پگھلنے لگا۔ اس سے وہ ارمان یاد آیا جس کا غرور تھا، جس کی ایک پکار پر دنیا سے لڑ جاتا، مگر پھر اسے وہ ارمان بھی یاد آیا جب اس کی گود سے بچی جھٹکتی تھی اور اسے بازارو کہا تھا۔ وہ صفحے پر ڈھیر ہو گئی، اسے سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ عنایا اس کے قریب آئی اور اپنی طوطی زبان میں مما کہہ کر اس کے گلے لگ گئی۔ مینہا نے بچی کو بھینچ لیا اور سوچنے لگی، کیا یہ بچی کبھی اپنے باپ کو معاف کر پائے گی؟ کیا ارمان کو اپنی بیٹی کی ایک جھلک دیکھنا نصیب ہوگی؟ مینہا نے خود کو سمجھایا یہ سب ارمان کا کرما ہے، اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ انسان مر رہا ہے، تم اس کے پچھتاوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر پاکستان میں ارمان کے عالیشان بنگلے کی فضا سوگوار تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ ارمان کو کوئی جسمانی بیماری نہیں، بلکہ وہ ڈپریشن اور جینے کی تمنا ختم کی وجہ سے موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ گھنٹوں مینہا کے پرانے کمرے میں پڑا رہتا۔ ارمان کی ماں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، ہر وقت مسئلے پر بیٹھی مینہا کی واپسی کی دعائیں مانگتی، یا اللہ میری بہو کا دل نرم کر دے، میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ ارمان کی حالت یہ تھی وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی مینہا کا نام لیتا اور کبھی کبھی ہڑبڑا کر اٹھتا جیسے عنایا کے رونے کی آواز سے سنائی دی ہو۔ اسے اپنے وکیل کو بلا کر اپنی آخری خواہش لکھ لی، میری موت کے بعد مینہا کو زبردستی نہ لایا جائے، بس اسے یہ بتا دیا جائے کہ ارمان ملک اس کا مان توڑنے کا بوجھ لیے قبر میں اتر گیا۔
मीना कई दिन इसी कश्मकश में रही। इसका काम में दिल नहीं लग रहा था। वो कपड़े सीती तो सुई इसकी उंगली में चुभ जाती। वो अनाया को खाना खिलाती, इस अरमान की उदास आंखें याद आती। आखिरकार एक रात इसने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से रजू किया, या बारी ताला, मैं इंसान हूँ, मैं इसे कैसे माफ़ करूँ जिसने मेरी रूह जख्मी की, मगर तू गफूर रहीम है, मुझे रास्ता दिखा। सुबह होते इसने हमाद से कहा, हमाद मुझे पाकिस्तान की पहली दस्तयाब फ़्लाइट की टिकट चाहिए। मैं अरमान के लिए नहीं जा रही, मैं सिर्फ इस इंसानियत के नाते जा रही हूँ कि कोई शख्स तड़प रहा है। हमाद की आंखों में चमक आ गई। इससे मालूम था मिन्हा का दिल मोम है और वो कभी किसी को तड़पता नहीं देख सकती। सफ़र के दौरान मिन्हा का दिल डूब रहा था। वो सोच रही थी अरमान इसे देखकर क्या कहेगा, क्या वो भी इसे शक की निगाह से देखेगा। एयरपोर्ट पर जब वो उतरी तो वहाँ ही फिजा, वही खुशबू, मगर इस बार मिन्हा के साथ इसकी ताकत। अनाया इसके हाथ में थी। वो सीधी अरमान के घर पहुंची। जैसी गाड़ी पोर्च में रुकी, अरमान की माँ ने खिड़की से मिन्हा को देखा तो नंगे पांव बाहर की तरफ भागी। मिन्हा, मेरी बच्ची तो माँ गई। मिन्हा ने सास के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। अम्मी, अरमान कहाँ है? सास ने रोते हुए ऊपर के कमरे की तरफ इशारा किया। मिन्हा ने रस्ते कदमों से अरमान के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था, अंदर अंधेरा था। बेड पर लेटा शख्स वो अरमान नहीं था जिसे मिन्हा छोड़ कर गई थी। वो एक ढांचा बन चुका था, आंखें धंसी हुई थी और रंगत जर्द। मिन्हा ने करीब जाकर धीमे से पुकारा, अरमान। अरमान ने आस्ते से आंखें खोली। इसे लगा शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। इसने कपकपाते हाथों से मिन्हा का चेहरा छूना चाहा, मगर फिर हाथ पीछे कर लिया जब इसे अपनी नापाकी का एहसास हुआ। अरमान के लब हिले। मिन्हा, क्या मैं मर गया हूँ? क्या तुम मुझे लेने आई हो? मिन्हा की सिसकियाँ निकल गईं। इसे अरमान के हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखा और बोली, नहीं अरमान, मैं आपको जीने की वजह देने आई हूँ। कमरे में फैला अंधेरा जैसे मिन्हा के आने से झटने लगा, लेकिन अरमान की हालत देखकर मिन्हा का कलेजा पाश पाश हो गया। वो शख्स जो कभी अपनी आवाज़ की गूंज से महफिलें लूट लेता, आज एक बेजान साई की तरह बिस्तर पर लगा था। मिन्हा ने इसका हाथ थामा तो अरमान की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब रवां हो गया। वो बोलना चाहता था, मगर लफ्ज़ इसके हलक में फंस कर रह गए। मिन्हा ने अनाया को इशारा किया। नन्ही अनाया डरते डरते अपने बाप के करीब आई और इसके नहीफात पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया। अरमान को ऐसा लगा जैसे इसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ गई हो। इसने हिचकियाँ लेते हुए अनाया की हथेली को चूमा और फिर मिन्हा की तरफ देखते हुए टूटे लहजे में बोला, मिन्हा, क्या खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया जो इसने तुम्हें भेज दिया? मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि तुम्हारा नाम अपनी गंदी जुबान से लेता। मिन्हा ने इसे मजीद बोलने से रोक दिया और अपने हाथ से इसके माथे से पसीना पूंछा। अमान, हम माजी की बातें नहीं करेंगे। आपको ठीक होना है अपनी बेटी के लिए और मेरे मान के लिए। अगले चंद दिन मिन्हा ने दिन रात एक कर दिया। वो खुद अरमान की दवाइयाँ खिलाती, इसके लिए हल्की ग़िज़ा तैयार कर दी और इसे सहारा देकर खिड़की तक ले जाती। अरमान की माँ अपनी बहू की ये कुर्बानी देखकर हैरान रह गई। इन्होंने मिन्हा के हाथ चूम लिए और अपनी साबका बदसलूकी पर माफ़ी मांगी। अरमान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा, मगर इसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सा खौफ रहता, कहीं ये सब एक ख्वाब ना हो और मीना इसे दोबारा छोड़कर ना चली जाए। वो अक्सर सोते में मीना का हाथ पकड़ लेता, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो वो भी इसे कहीं जाने नहीं देगा। अरमान अब बिल्कुल सेहतियाब हो चुका था। वो मीना और अनाया को लेकर फैक्ट्री में गया जहाँ मीना ने मजदूरी की थी। वहाँ इसने सबके सामने मीना के हाथ चूमे और ऐलान किया, ये औरत मेरी ज़िंदगी की असल हीरो है। मीना की आपी, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मीना का साथ छोड़ा था, अब लालच में आकर अरमान के घर पहुंच गई ताकि मीना के जरिए अरमान की जायदाद में हिस्सा ले सके, जिससे एक नया हंगामा खड़ा होने वाला था। अरमान और मीना की ज़िंदगी में सुकून की पहली किरणें अभी नमूदार हुई थी। मीना की बड़ी बहन और उनके शोहर अरमान के बंगले पर पहुँच गए। वो आपी, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अरमान के डर से मीना को घर से निकाल दिया था, आज अरमान के बदले हुए लहजे मीना की बहाली का सुनकर अपनी मोहब्बत का ढोंग रचाने आई थी। आपी ने आते मीना को गले लगाए और झूठे आंसू बहाने लगी। मीना, मेरी बच्ची, हमें माफ़ कर दे, हम तो अरमान के गुस्से से डर गए थे, हमें क्या मालूम था वो सच जानकर इतना पछताएगा। मीना खामोश रही। इसे अपनी बहन की ये बेवफाई याद आई, मगर इसने शराफत के नाते कुछ ना कहा। अरमान जब मीना की हर खुशी का मुहाफिज बन चुका था, भाम गया ये सब सिर्फ जायदाद और अरमान की दौलत में हिस्सा लेने का एक नया हरबा है। अरमान, मीना और अनाया अब बहुत खुश थे, एक साथ हंसते हुए हैं। जहाँ पस मंजर में खूबसूरत दुआ गूंज रही होती है कि सच्ची मोहब्बत और पछतावा कभी राएगा नहीं जाता। मीना की वो ममता जिस पर तोहमत लगी थी, आज अरमान के इश्क की बदौलत मोतबर हो चुकी थी।